اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ رب کریم کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو رب رحمان و رحیم ہے، اور پروردگار عالم قرآن میں خود بیان فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اور اس کریم پروردگار عالم کی عظیم مہمانی میں اور آپ مدعو کیے گئے ہیں کہ جہاں پر بلایا جاتا ہے کہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جب انسان مومنین خدا کی خاص مہمان نوازی میں ہوتے ہیں، اور کریم پروردگار عالم کی بہترین مہمان نوازی یہ ہے کہ ہر آیت قرآن پڑھنے کے بدلے میں خداوند تعالیٰ ایک پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دیتا ہے۔ اور روایات میں بیان ہوا ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، اس لیے کہ آیت قرآن کی تعداد کے مطابق جنت کے درجات ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو قارئین قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ، پھر جیسا جتنی آیات کی تلاوت اس نے کی ہوگی اتنے درجات اس قاری قرآن کے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ تو خدا کا کرم ہے کہ اس نے اس مہینے میں، بہار قرآن کے مہینے میں، ہمیں قرآن کی نہ صرف تلاوت کی توفیق دی بلکہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بعد ماہ مبارک رمضان کریم بھی ہم اسی عادت کے مطابق قرآن کریم سے ایک ایسا رشتہ جوڑ لیں کہ قرآن کریم ہم سب کا بہترین دوست بن جائے۔ جس سورے کی آج تفسیر بیان کرنی ہے، یہ سورہ ہم سب کو شاید اس لیے کچھ زیادہ ہی محبوب ہے کہ یہ ہماری بی بی سلام اللہ علیہا، جو ہماری روحانی مادر گرامی ہیں، ان سے منسوب ہے۔ سورہ مبارکۃ کوثر کے مطالب اور فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں بیان ہوا ہے، یہ سورہ جو مکی سورہ ہے، اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص عاص بن وائل جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد سے نکلتے وقت ملاقات کرتا ہے اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اور قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تو اس نے نعوذ باللہ رسول کی توہین کرتے ہوئے کہا، اس ابتر شخص سے۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب میں ایسے شخص کو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، یعنی جو مقطوع نسل ہو، اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ لغت کے حساب سے کسی دم کٹے جانور کو ابتر کہا جاتا ہے۔ تو جس شخص کے پیچھے اولاد نہ رہ جائے، نسل باقی بیٹے سے نہ رہے، تو اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ تو رسول کو اس توہین آمیز لقب سے پکارا کرتے تھے، اور جس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی گئی، اور بلکہ دشمنوں کو ہی خدا نے اس میں ابتر کہا گیا۔ پیغمبر اکرم نے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے دو پسر تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، اور دونوں ہی مکہ میں دنیا سے چل بسے تھے، اور رسول کا پھر کوئی بیٹا نہ رہا تھا، جس کے بعد قریش کو یہ موقع ملا کہ رسول اللہ کو وہ ابتر کہنے لگے۔ اور ویسے بھی جو عرب کا جو ماحول تھا، جو ان کی ایک تھنکنگ تھی، اس میں بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور اسے باپ کے پروگرامز کو، اس کی تمام جتنے بھی اس کے کام ہیں، اس کو جاری رکھنے والا شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ سوچتے تھے کہ رسول کا تو بیٹا نہ رہا، تو جب رسول کی رحلت ہوگی تو بیٹا نہ ہوگا، تو رسول کے تمام پروگرام، اسلام پھیلانا جتنا سارا پروگرام ہے وہ معطل ہو جائے گا۔ تو وہ اس بات پر بہت خوش تھے۔
قرآن مجید نازل ہوا اور اس سورہ میں اعجاز آمیز طریقے سے ان مشرکین کو جواب دیا گیا اور یہ خبر دی گئی کہ حضرت کے دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس سورہ میں جو بشارت دی گئی، ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب لگا دیتی ہیں، اور دوسری طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی دیتی ہوں کہ قلب پاک کو جس طریقے سے غمگین کیا جاتا تھا اس قبیح لقب سے، تو پروردگار عالم اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ اور اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں رسول خود بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، سبحان اللہ۔ اور ہر قربانی کی تعداد میں جو خدا کے بندے قربانی کے دن کرتے ہیں، اس طرح سے وہ قربانیاں جو اہل کتاب اور مشرکین جتنی، یعنی خدا کے نام پر جتنی قربانیاں ہوتی ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اس شخص کو اجر دیا جائے گا کہ جو سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے۔ شروع ہوتی ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب جب تک یہ بات ہے فصل، یعنی خدا آگے کیا کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے اپنے پروردگار کی نماز پڑھو اور قربانی دو، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی مقطوع نسل رہے گا۔ اس تمام سوروں میں خدا اپنے نبی سے بات کرے، یعنی روح سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور سورہ ضحیٰ میں بھی ایسا ہی تھا، سورہ علم نشرہ میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو یہ تینوں سوروں کے اہم اہداف اور مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ رسول کے دل کو تسلی دی جاتی ہے۔ جو دشمن بار بار زبان سے زخم لگاتے تھے، تو خدا اپنے اس خوبصورت کلام کے ذریعے رسول کو تشفی بخش رہا ہے۔ فرمایا ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ کوثر یعنی کثرت سے لیا گیا ہے اور فراوہ خیر و برکت کے معنی میں آتا ہے، اور سخی افراد کو بھی عرب میں کوثر کہا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں کہ یہاں کوثر سے مراد ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اس سورہ کی تلاوت فرمائی، تو اصحاب نے عرض کی کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ جنت کی ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور بالکل صاف و شفاف نہر ہے، اور اس کے اطراف میں در اور یاقوت کے قبے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام اس سورہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ کوثر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر کو ان کے فرزند جو زندگی میں آپ کے فوت ہو گئے تھے اس کے بدلے میں عطا کی ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وہی حوض کوثر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتی ہے، جسے مومنین جنت میں داخل ہونے کے وقت سیراب ہوں گے۔ بعض نے نبوت کو بھی کوثر کہا گیا ہے، کچھ علماء نے قرآن کو بھی کوثر کہا گیا ہے، کچھ نے کہا کہ رسول کے پاس اصحاب کی بہت کثرت تھی، رسول کے پاس اولاد کی ذریت کی کثرت کو بھی کوثر کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کی دختر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود کو بھی کوثر کہا جاتا ہے، جن سے رسول اللہ کی نسل، ان کی ذریت خدا نے آگے بڑھائی تھی۔ بعض لوگوں نے اس کو شفاعت سے بھی تفسیر اس کی ہے، اور یعنی علماء کہتے ہیں تقریباً کوثر کے 15 مختلف معنی نکالے جاتے ہیں، اور عام جو جنرلی جو بات کی جاتی ہے وہ کوثر خیر کثیر یعنی فراواں نعمتوں کے معنی میں آیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا نے اپنے پیغمبر سے یہ بات اس وقت کہی ہے کہ ابھی تک اس خیر کثیر کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، یعنی ابھی وہ ملی نہیں ہے نعمت، لیکن خدا نے اعلان کر دیا، ایک خبر دے دی، پیشن گوئی کر دی کہ جو مستقبل
قریب اور بعید سب کے لیے جاری ہوگی کہ ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، یعنی خیر کثیر آپ کو ہم نے عطا کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس عظیم نعمت اور خیر فراواں کے لیے بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ مخلوق کا شکر کرنا خالق کی نعمت کے حق کو ہرگز ادا نہیں کرتا، بلکہ شکر گزاری کی توفیق خود ایک اور نعمت ہے۔ لیکن خدا آگے بیان فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں کوثر عطا کر رہا ہوں فصل لربک، یعنی اپنے رب کی فصل لربک یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ نعمت بخشنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، اسی بنا پر نماز یا عبادت یا قربانی، وہ خود بھی جو ایک قسم کی عبادت ہے، وہ خصوصاً خالصتاً صرف اور صرف رب کے لیے کی جاتی ہے۔ اور یہ جو رب کا جو مفہوم ہے، یہ خدا ہی وہ ذات ہے جو پروردگار ہے، جو نعمتیں عطا بھی کرتا ہے، نعمتوں کو دوام بھی دیتا ہے، وہی ربوبیت کا ہماری ربوبیت ہماری تربیت کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیز ہماری اس کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے اس بنا مل رہا ہے، یہ خدا بند تعالیٰ رب کریم ہے اور وہی ولی نعمت ہے۔ یہاں پر ہم جب کہتے ہیں فصل ربک ونحر، نماز عطا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ونحر مختلف تفسیریں اس کی بھی آئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ونحر کے جملے سے مراد نماز کے وقت رو قبلہ ہونا ہے، کیونکہ جو عرب تھے ان میں نہر کا مادہ گلے والی جگہ ہے، یعنی جو چیز سامنے سامنے آتی ہے۔ جب کسی کا گھر بھی سامنے تو کہتے کہ اس کا گھر میرے سامنے، یعنی اس کی منزل میرے گھر کے ونہر ہے، یعنی ہم آمنے سامنے رہتے ہیں، یعنی کوئی چیز سامنے کرنا۔ تو یعنی نماز میں روبرو خدا کے کھڑا ہونا ونہر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور جبرائیل سے ہمیں یہ ملتا ہے ایک روایت جو ملتی ہے رسول اللہ کی، کہ جبرائیل سے بھی سوال کیا گیا یہ ونہر کے بارے میں، اور جو مکالمہ ہوا اس میں جو آگے جا کے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جس وقت نماز میں داخل ہوں تو تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اسی طرح جب رکوع کریں یا رکوع سے سر اٹھائیں یا سجدہ کریں اس وقت بھی، کیونکہ ہماری اور 7 آسمانوں کے فرشتوں کی نماز اسی طرح کی ہے۔ تو یعنی کہ جو ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، یہ ونہر کے معنی میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور نماز کی زینت یہ ہے کہ ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کریں۔ یہاں پر روک کر ایک چھوٹی سی بات بیان کروں گی۔ امام خمینی اپنی آداب الصلاۃ میں جب مفہوم تمام ارکان نماز کا بیان کرتے، وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تکبیر بلند کرتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ رب کریم اے عظیم پروردگار، میرے دامن میرا ہاتھ خالی ہے۔ اور جب ہم ان ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے کانوں کے پاس لے کے آتے ہیں تو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو پیچھے کر دیا اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ونہر سے مراد یہ ہے کہ نماز کے آغاز میں ہاتھوں کو اس طرح بلند کرو کہ تمہاری ہتھیلیاں روبہ قبلہ ہو جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں ونہر کی تفسیر میں آتی ہیں، یعنی قربانی وہ قربانی بھی ہے جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانی بھی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ کیونکہ اچھا آگے جا کے بڑھتے ہیں تو اس سورہ کی آخری آیت میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو خداوند تعالیٰ توجہ کروا رہا ہے کہ جو اے رسول جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر رہے گا۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو شعنی جو لفظ آ رہا ہے یہ یعنی کینہ رکھنا یا دشمن یا اس ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ سے کینہ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ابتر رہنے والے ہیں۔ لیکن اے حبیب آپ وہ ہیں کہ جو جن کی نسل پروردگار عالم دنیا میں پھیلا دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج سادات دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ جو دشمن تھے وہ مقطوع نسل رہ گئے، اور جو سادات ہیں وہ کس فخر سے اپنے آپ کو آلے
رسول اور رسول اللہ کی آل کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں، اور یہ قابل افتخار چیز بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوثر کے اتنے ساری معنی جو علماء نے بیان کیے ہیں، جس میں ایک معنی جو ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی تعبیر ملتی ہے کہ کوثر یعنی جناب زہرا، تو یہاں پر بھی چونکہ جیسے علماء بیان کر چکے ہیں کہ کوثر ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اور یہاں پہ خیر کثیر اس کا معنی ہے۔ لیکن بہت سے شیعہ علماء جو اس کو واضح ترین مصداق اس آیت کا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت وجود مبارک کو سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم نے تجھے کوثر عطا کی، یعنی خدا نے رسول اللہ کو کیا کچھ نہیں دیا۔ اگر ہم غور کریں خدا نے کیسی کیسی عظیم نعمتیں رسول کو عطا فرمائی، لیکن خدا نے کس فخر کے ساتھ، کس شان کے ساتھ یہ اعلان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ خدا نے افتخار کے ساتھ اس بات کو قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اس تعبیر کا مطلب یہی بنتا ہے علماء کے مطابق کہ خیر کثیر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ پیغمبر کی نسل اور ذریت اسی دختر گرامی کے ذریعے سے سارے عالم میں منتشر ہوئی، جو نہ صرف پیغمبر کی جسمانی اولاد تھے بلکہ انہوں نے آپ کے دین اور اسلام کے تمام اقدار کی حفاظت کی اور اس کو آنے والوں تک پہنچا دیا۔ یعنی خدا یہاں پر بیان فرما رہا ہے اعتراض کے سامنے جو طعنے ملتے تھے رسول کو، کہ اس سورے کا پھر معنی یہ بنا کہ خدا آپ کو ایک ایسی نسل دے گا جو زمانہ دراز تک باقی رہے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے کتنے افراد کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی یہ رسم کہاں سے چل رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معصوم کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم امام کو شہید کر دیا جاتا ہے اور دوسرے امام وقت کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی حکمت ہے، خدا کا پروگرام ہے کہ خدا نے کس طریقے سے اس نسل امامت کو باقی رکھا، اور بلکہ دوسری طرف بنی امیہ سے جو اسلام کے دشمن تھے، کوئی قابل ذکر شخص دنیا میں باقی نہ رہا۔ تو در حقیقت اس سورے میں جو 3 پیشن گویاں ہمیں ملتی ہیں، ایک طرف تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ سورہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اولاد نہیں رہیں گے۔ یعنی وہ خیر کثیر میں کیا کچھ نہیں آ سکتا جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ خیر کثیر میں آپ کی نبوت سے بات بھی آ سکتی ہے، قرآن کریم بھی آ سکتی ہے، آپ کا وہ وسیع قلب بھی آ سکتا ہے، رسول اللہ کی رسول پر جتنی خدا کی نعمتیں ہیں، معراج پر بلانا، رسول کو خدا کا حبیب ہونا، یعنی جتنا کچھ میں اور آپ سوچ سکتے جو خدا نے رسول کو عطا فرمایا ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام برکتیں، وہ تمام نعمتیں، وہ تمام توفیقات، وہ سب کا سب، اور رسول کا جو حق شفاعت ہے، یہ سب کا سب وہ خیر کثیر میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اس بات پر خدا خبر دے رہا ہے کہ رسول بے اولاد نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کی نسل بڑی کثرت سے عالم میں موجود رہے گی۔ اور تیسری جانب سے یہ سورہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے حقیقت میں وہی مقطوع نسل رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ خدا کے حبیب ہیں، اور خدا نے ہمیشہ اپنے حبیب کا ذکر بھی بہت کیا ہے اور اپنے حبیب کے قلب کا خیال بہت رکھا ہے۔ جس طرح سے قرآن میں ملتا ہے کہ جب بھی حبیب وحی کے ایک گیپ کے بعد پریشان ہوئے تو رسول نے خدا نے فوراً آیت نازل کی کہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ یہ جو وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے یہ رسول سے وعدہ کیا تھا کہ جب
لوگ رسول کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ تو ہمارے بیت المقدس تو ہمارا قبلہ ہے، اور یہودیوں جو ہے رسول سے کہتے تھے یہودی کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. تو تب بھی رسول کو خدا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک نیا قبلہ دیں گے. تو رسول انتظار میں اپنی نگاہوں کو بلند کیا کرتے تھے، اور جب ان نگاہوں کو بلند کرتے تھے تو خدا نے رسول کے اس انتظار کو پڑھ لیا، اور خدا نے وہ خانہ کعبہ کو نیا قبلہ بنا دیا. تو خدا نے ہمیشہ سے اپنے حبیب کی تشفی کی ہے. جب حبیب اتنا پریشان ہوتے تھے پیغام توحید کو لے کر، تو خدا کہتا تھا اے حبیب ہم نے اس قرآن کو ایک مشقت میں ڈالنے کے لیے آپ کو نہیں نازل کیا. یعنی خدا کے لیے حبیب کا قلب بہت معنی رکھتا تھا. اور کیا کہنا اس ہستی کا کہ جو خود بضعت رسول ہو، جو خود قلب رسول ہو، جو خود رسول کے قلب کی ٹھنڈک اور خوشی ہو، جو خود اس سورے کی ایک مصداق بتائی جاتی ہیں. اور ایک بہت خوبصورت پیغام جو ہمیں اس سورے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے مختلف نام، ہم نے ابھی ماہ مبارک میں جوشن کبیر ہم پڑھتے ہیں، اس میں خدا کے 1000 نام آتے ہیں. ہم خدا کے 99 اسماء حسنہ سے بھی ہم واقف ہیں. خدا کے بہت سے نام ہیں، اور ہر نام میں اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے. لیکن جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو اس میں خدا کی ساری صفات جذب ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی ایک سامنے نہیں آتی. ہم جب اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم رحیم کو پکار رہے ہیں یا رازق کو پکار رہے ہیں. کہ ہم اللہ کہتے ہیں یعنی تمام صفات ایک نام میں آ گئی اور وہ اس میں جامع ہو گیا. اور حقیقت میں ہر صفت خدا کی کمال پر ہے، اس لیے کوئی بھی صفت ایک دوسرے پر غلبہ نہیں پاتی. یعنی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جب اللہ کہہ رہے ہیں تو رحمان ذہن میں آ رہا ہے، رازق نہیں آ رہا. نہیں، اللہ یعنی تمام صفات پروردگار اوج کمال پر. یہی شان اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. ابھی تعریف کسی ایک بات کی نہیں ہے کہ رسول علم میں زیادہ ہے، یا شجاعت میں زیادہ ہے، یا اخلاق میں زیادہ ہے، یا ان کی سخاوت زیادہ ہے، یا ان کا صبر زیادہ ہے. نہیں، تمام صفات رسول ان کی ذات میں ہیں، اور یہ سب کی تعریف ہے. نہیں، اگر رسول کے علم کی تعریف ہو رہی ہے تو مطلب یہ نہیں کہ شجاعت کم ہے. نہیں، رسول کی ہر صفت بھی کمال پر ہے، اور یہ تمام صفات کی تعریف ہے. جب اس میں محمد کہا جاتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہر اعتبار سے با کمال ہے، اور رسول اللہ بھی اپنے ہر اعتبار سے با کمال ہیں. اور وہ ذات جو ام ابیہا کہلائیں، وہ ذات جو عطائے الہی کہلائیں، وہ ذات جو سر الہی کہلائیں، وہ جو الکوثر کی مصداق ہیں. اب کون سی صفت کی زیادہ کثرت ہے ان میں؟ جب ہم الکوثر کہہ رہے ہیں جناب زہرا کو، تو جناب زہرا کی ہر صفت کمال پر ہے. چاہے وہ ان کا علم ہو، ان کا کرم ہو، ان کا رحم ہو، ان کا صبر ہو، ان کی شجاعت ہو، ہر چیز کمال پر، اور ہر چیز کثیر ہے ان کے اندر. جیسے کلمہ اللہ یا کلمہ محمد میں معاملہ ہے کہ یعنی اتنے اوصاف ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے. ویسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جناب زہرا میں کثرت صفات اتنی ہیں کہ جو شمار سے باہر. اور فاطمہ وہ عطائے الہی ہیں. اس لیے ایک روایت ملتی ہے کہ اگر تمام خوبیوں کو اور حسن و جمال کو ایک پیکر دیا جائے تو پیکر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہوگا. پروردگار ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا بندہ ہم سب کو شفاعت جناب زہرا نصیب فرمائے، اور خدا ہمیں اس خیر کثیر کی برکات جو تو نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے، ہمارے نصیب میں بھی ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا بند تعالی ہم سب کو پیغمبر ان کی آل کے ساتھ حقیقی ولایت رکھنے کی، اور اسی ولایت کے ساتھ موت آنے پر اور اسی ولایت کے ساتھ محشور ہونا نصیب فرمائے. خدا بند تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.